لحاظ سے خدا کے ساتھ شرک ممکن نہیں ہے، محمد کے ساتھ بھی شرک ممکن نہیں ہے۔ خدا بھی ایک ہے اور محمد بھی نبی اور رسول، آخری نبی، آخری رسول اور افضل البشر، یہ سارے مراتب کی خصوصیات کے ساتھ محمد بھی واحد ہیں، وہ خدا ہے۔ بس خدا سے انہیں جدا نہیں کرنا چاہیے، لیکن خدا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ محمد کا یہ مقام ہے کہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، ویسے ہی جیسے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ روح کیا ہے پوچھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی عادت تھی کہ جب وحی نازل ہوگی اس وقت میں بتاؤں گا ایسا، یا پھر یہ کہتے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اس کا جواب دوں گا، کیونکہ رسول اللہ تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ قرآن کریم میں آیا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اپنے نفس سے، اپنے خیال سے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے دوپہر تک تو وہ دین میں شامل نہیں ہوتی بات، دوپہر کے بعد عصر کے اندر ایک نئی چیز دین میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں، عصر تک تو نہیں ہوتی لیکن مغرب تک ایک نئی چیز ہم دین میں شامل کر لیتے ہیں۔ کون؟ ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ارے تم تو کیا، میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نفس سے، اپنے دل کی خواہش سے کچھ نہیں کہتے۔ جو دین کی شکل و صورت بنتی ہے، جو دین کی شکل بنتی ہے، ایک صورت بنتی ہے، اور دین کے اندر جو یہ رولز اور ریگولیشنز آتے ہیں یہ ہماری وحی کرنے پر آتے ہیں، یہ ہمارے آرڈر کرنے پر آتے ہیں۔ محمد ہی کچھ اپنی طرف سے نہیں کہتے تو تمہیں کہنے کی کوئی چیزوں کو تمہیں دین میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی سے یہودی سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ روح کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے نبی اپنی معمول، اپنی عادت کے خلاف کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ بتاؤں گا، یہ آپ کو کہنا تھا۔ آپ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے کل آ جاؤ بتا دوں گا۔ روانی میں ایسا کہہ دیتے ہیں، کہنے کا بھی ایک وہاں پر مطلب تھا، کیونکہ اللہ کے اوپر آپ کو بھروسہ تھا، ریلیشن ہی ایسا تھا، اللہ اور رسول کا ریلیشن اور رشتہ ہی ایسا تھا کہ رسول اللہ کو پورا بھروسہ تھا کہ بھئی بات آ جائے گی، بتا دیں گے، بات وہیں سے آتی ہے تبھی ہم بیان کرتے ہیں، اپنی طرف سے تو کچھ کہنا نہیں ہے۔ خیر کہہ دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو سن رہے تھے، سمیع و بصیر تھے۔ ذرا سا اللہ تعالیٰ کو ناراضگی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے غصے کی ناراضگی ہوتی اور ایک ہوتی ہے شکر رنجی، یعنی کہ میٹھی میٹھی ناراضگی۔ اللہ تعالیٰ ذرا میٹھا میٹھا ناراض ہو جاتے ہیں کہ کبھی بھی میرا محبوب اگر کوئی بات کہتا ہے تو میرے حوالے سے بیان کرتا ہے۔ آج اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کل آ جاؤ بتا دوں گا، اللہ تعالیٰ ذرا ناراض ہو گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیونکہ وعدے کے مطابق دوسرا دن آیا، لوگ آئے جو سوال کرنے کے لیے آئے تھے، وہ آئے، آ کر پوچھنے لگے، کیونکہ وعدہ تھا کہ کل بتائیں گے۔ جب پوچھنے لگے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل نہیں ہوئی ہے، اور جب وحی نازل ہو جائے گی تب میں تمہیں بتا دوں گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، اگر میرا جیسا مولوی اگر کوئی ہو سوال بار 2-3 بار آ گیا تو پھر میں سوچوں گا کہ بھئی سوال کا جواب میں نہیں دے پا رہا ہوں تو یہ شاید میری سرٹیفکیٹ پر، میرے علم پر، میری ڈگری پر، میری پریسٹیج پر ان کا سوال یا ان کا جو ہے سوچ و فکر اٹھے گی، تو یہ سوچ کر میں اپنی طرف سے کوئی کریٹ کر کے جواب دے دیتا ہوں۔ میں غلام مصطفیٰ کی یہ اوقات، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے دن جواب کے لیے آ گئے ہیں، کیونکہ اب یہاں وہی نازل، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ذرا میٹھا میٹھا ناراض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہی نازل نہیں ہوئی، وہی نازل ہوگی تو بتا دیں گے، وہ پھر چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا دن، چوتھا دن، دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں، دن پر دن گزرتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ سوال کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ہیں کہ جواب میں، کیونکہ وہی نہیں آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ذرا سا میٹھی میٹھی ناراضگی کر رہے ہیں۔ اب جواب ادھر سے نہیں آیا، یہ بھی جواب نہیں دے رہے۔ اب ان منافقین نے، ان یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، ٹھٹا اڑانا شروع کر دیا۔ ایک ایسے نبی ہیں، اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، نبیوں کے سردار کہتے ہیں، آخری رسول کہتے ہیں، آخری نبی کہتے ہیں، اتنا روح کے بارے میں نہیں بتا پا رہے۔ منافقین نے، یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اب محمد کی توہین سارے اسلام کی توہین ہے، بلکہ وہاں تو جھوٹ اور سچ کی بات کر رہے تھے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو فوراً روح کا جواب دے دیتے، ان کے لیے تو کوئی مشکل بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح کا مذاق بن رہا تھا اور یہ بات پیدا ہو رہی تھی، اسلام اگر سچا ہوتا تو یہ جواب ہمیں فوراً مل جاتا، جواب یہ نہیں دے رہے ہیں، لہٰذا اسلام جھوٹا، اس قسم کی باتیں ہو رہی تھی اور مسلمانوں کو بھی بہکانے کے کام ہو رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی
مزاج مصطفیٰ نے اس وقت خاموشی اختیار کیا ہوا تھا، مزاج مصطفیٰ نے اس وقت خاموشی اختیار کیا ہوا تھا، اور ہم جیسوں کو انہوں نے یہ خاموشی، رسول اللہ کی یہ خاموشی ہم جیسوں کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر تمہیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو پھر قرآن و حدیث سے جب تک تم اس کا نچوڑ، خلاصہ یا اس کی تحقیق نہیں نکالتے، اس وقت تک اپنی زبانوں کو، اس توہین والی زبانوں کو، ان گندی زبانوں کو بند رکھو، کیونکہ جب تک کہ تم قرآن و حدیث سے کوئی چیز کو نہیں پاتے اس وقت تک تمہیں کہنے کا اختیار نہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ کے وہی قرآن محمد پر اترتا ہے، قرآن محمد پر نازل ہوتا ہے اور محمد اس کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن صاحب قرآن آپ ہیں، قرآن کو نازل آپ پر کیا گیا ہے، لیکن جب یہ آیت اترنے کے لیے رہ گئی ہے اور اترنے سے رہ گئی ہے، انتظار میں ہے، اللہ کے نبی خاموشی، مزاج مصطفیٰ کی یہ خاموشی اور پھر رب ذوالجلال کی بھی جو خاموشی تھی وہی نازل نہیں کر رہے تھے۔ یہ رب کی اور رب کے محبوب کی خاموشی یہ درس دیتی ہے کہ اپنے من دھڑک دین کو بیان مت کرو، دین بیان کرنا ہے تو کتاب اللہ سے بیان کرو، سنت رسول اللہ سے بیان کرو۔ ارے مہدی موعود علیہ السلام ہمارے مقتدی اور امام ہیں۔ مہدی موعود علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے پوچھا، علماء نے پوچھا، آپ کو چکمہ دینے کی کوشش کی، پوچھا کہ مذہب شما چیز، آپ کا مذہب کیا ہے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا مذہب ماں، ہمارا مذہب، ہمارا کیسے کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، ہم نے کوئی نئی شریعت نہیں لائی، ماں شریعت نو نیاردیم، ماں مذہب نو نیاردیم، ہم کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لے کر آئے، مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ، بندہ تو اس دین کو تازہ کرنے کے لیے آیا ہے، ہم نے کوئی نئی شریعت نہیں لائی۔